یہ تحفظ ناموس رسالت نہیں ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو خراب کرنا ہے، یہ دین کی امیج کو خراب کرنا ہے۔ دین کفر سے اسلام کی طرف لانے کا نام تھا، نہ کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کر کے کفر میں بھیجنے کا۔ آپ کا کردار، آپ کا علم، آپ کا عشق کس کام کا کہ اگر آپ وہ نفرت ختم نہ کر سکیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان جیسے لوگ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو وہ لوگ تو کبھی بھی اسلام کے ایسے لوگ عاشقان رسول نہیں، گستاخان رسول نہیں ہے کہ اگر غلطی سے ان کی نسلیں پڑھ لکھ گئیں تو ان کے بچوں نے دین چھوڑ دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک زمانہ تھا کہ اسلام کے نام پر نئی دہشت گردی شروع ہوئی تھی، اور دہشت گردوں نے اللہ اکبر کے نعرے کے نیچے ہزاروں لاکھوں بے گناہ اور مظلوم لوگوں کو اپنی دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ کبھی کسی مسجد پہ حملہ، کبھی کسی درگاہ یا مزار پہ حملہ، کبھی کسی ریلی پر، کبھی کسی جلوس پر، کانفرنس پہ، سیمینار پہ، محافل میں، امام بارگاہ پر، مسجد پر، مندر پر، ان سب جگہوں پہ حملے ہوتے آئے۔ ہم دیکھتے آئے ہیں، پاکستان کی ہسٹری ہو یا انڈیا کی ہسٹری ہو، کئی جگہ دہشت گردوں کے حملے ہوئے، اور اس وقت جس نعرے کا استعمال کیا گیا وہ اللہ اکبر کا نعرہ استعمال کیا گیا۔ اتنا عظیم نعرہ، اس نعرے کو دہشت گردوں نے اپنے لیے استعمال کیا۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ جب دہشت گرد اللہ اکبر کا نعرہ استعمال کر کے دہشت گردی کرتے تھے، اور ایک وقت آج ہے کہ جب دہشت گرد لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے تحت اور اس کے نیچے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی کا واقعہ، کل کا آپ نے سنا ہوگا، پاکستان سیالکوٹ میں ایک بہت ہی دردناک اور خوفناک منظر سامنے آیا ہے کہ جس میں کچھ جانور نما انسانوں نے عشق رسول کے نام پر، ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت کے نام پر ایک شری لنکن شہری کو جو ایک عرصے دراز سے پاکستان میں کام کر رہا تھا، اس کو زد و کوب کیا۔ اب اس کی غلطی تھی یا نہیں تھی یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کیسے انتہا پسند بنتے ہیں اور کیسے پھر انتہا پسندی جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک دہشت گردی ہے، اسے ہم جسٹیفائی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس شخص کو مارا گیا، اس کو براہ نہ کر کے سڑکوں پر گھسیٹا گیا، اور بالآخر اس کو جلا دیا گیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنی بڑی جسارت ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ آگ کی سزا کسی کو دینا، کسی کو جلا دینا، جس کے بارے میں صریح الفاظ میں اسلام میں منع فرمایا گیا۔ اب دیکھیں، یہ سارا واقعہ سیالکوٹ میں ہوا۔ اس سے پہلے کئی واقعات پاکستان کی ہسٹری میں بھی، انڈیا کی ہسٹری میں بھی آپ کو کئی جگہ ملیں گے جہاں بلاسفیمی کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر کنٹری کے اندر قانون ہے، دنیا کی ہر نیشن کے اندر قانون ہے۔ کسی بھی طرح کی گورنمنٹ ہو، چاہے کہیں پہ ڈیموکریسی ہو یا کمیونسٹ گورنمنٹ ہو یا ریپبلک ہو، ہر جگہ پہ قانون ہے، اور کسی بھی انسان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے خود سے کارروائی کرے۔ میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ اس انسان کا کوئی قصور تھا کہ نہیں تھا۔ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر خود سے فیصلہ کرنے نکل جائے اور اللہ کے نام پہ، دین کے نام پہ، رسول کے نام پہ اٹھ کے کسی کو بھی مار دے۔ یہ صریح جہالت ہے، یہ ظلم ہے، اور اسلام اس طرح کی تعلیم بالکل بھی نہیں دیتا۔ اسلام اس کے خلاف ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کا کام کر بھی جاتا ہے کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ توہین ہوئی ہے، تو قانون کس لیے؟ اور خاص طور سے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ریاستی اسلامی ہو، وہاں پہ اگر آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کو نہ قانون کا پتہ ہے، نہ ریگولیشن کا پتہ، نہ لاء کا پتہ، نہ جوڈیشری کا پتہ۔ ایسے لوگ جو ظالم ہوں، جابر ہوں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہوں، لوگوں کا حق کھاتے ہوں، لوگوں سے جینے کا بھی حق چھینتے ہوں، اور کسی کو زد و کوب کر کے برہنہ گھسیٹ کر آگ لگا کے جلا دینے والے لوگ عاشقان رسول نہیں ہو سکتے۔ یقینی طور پہ خود وہ گستاخان رسول ہے، اور یہ خود جو یہ ایک دجل کے اندر مبتلا ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تحفظ کر رہے ہیں حضور کی ناموس کا۔ یہ تحفظ نہیں کر رہے، یہ حضور کی امیج خراب کر رہے ہیں۔ یہ تحفظ ناموس رسالت نہیں ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو خراب کرنا ہے، یہ دین کی امیج کو خراب کرنا ہے۔ آپ کا عشق رسول کس کام کا اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ کسی شخص کے سینے میں، کسی شخص کے دل کے اندر اگر حضور علیہ السلام کا بغض ہے اور حضور علیہ السلام سے نفرت ہے، تو آپ کا کردار، آپ کا علم، آپ کا عشق کس کام کا کہ اگر آپ وہ نفرت ختم نہ کر سکیں؟ بھائی صحابہ کرام نے تو یہی کیا، رسول اللہ نے تو خود یہی کیا
کہ وہ تمام لوگ جو حضور سے نفرت کرتے تھے، حضور ان کی دلوں کی نفرت ختم کرتے تھے اور وہ لوگ پھر حضور سے محبت کرنے لگتے تھے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کے کردار کی وجہ سے، دین کے پیغام کی وجہ سے بالآخر وہ رسول اللہ کے محب بنے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو گئے، رسول اللہ کے جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ میرا خود آپ سے سوال ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ تمام لوگ جو حضور علیہ السلام پہ ایمان لائے، خاص طور سے مکہ کے لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے جنگیں کی ہیں، احد کی، بدر کی، خندق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، وہ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے گستاخ ہی تو تھے جو اتنی توہین کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن جب ان کے سامنے دین پیش کیا گیا، وقت لگا ان کو سمجھنے میں، ان کو ٹائم لگا سمجھنے میں، لیکن جب قرآن کا میسج ان کو سمجھ میں آیا، دین کا میسج ان کو سمجھ میں آیا، رسول اللہ کے کردار کو جب انہوں نے سمجھا، ایک ایک کر کے ہر انسان جو ہے وہ دین کی طرف آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان جیسے لوگ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو وہ لوگ تو کبھی بھی اسلام پہ نہ آتے۔ ہم لوگوں پر افسوس ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص جس کے دل میں رسول اللہ کا بغض ہے یا رسول اللہ کے لیے نفرت ہے، اس کو ہم اپنے کردار سے یا دین کے پیغام سے متاثر نہ کر سکیں اور بالآخر اس کو رسول اللہ کا عاشق نہ بنا سکیں۔ یاد رکھ لیں، دین کفر سے اسلام کی طرف لانے کا نام تھا، نہ کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کر کے کفر میں بھیجنے کا نام تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دین گستاخوں کو، نفرت کرنے والوں کو، طعن و تشنیع کرنے والوں کو، سب و شتم کرنے والوں کو دین پیش کر کے، اسلام پیش کر کے، محبت پیش کر کے ان کو بالآخر عاشق بنانے کا نام تھا۔ اور کیا فائدہ ہمارے عشق رسول کا کہ اگر ہم کسی گستاخ کو عاشق رسول نہ بنا سکیں۔ یاد رکھیں، کامیابی اس بات میں نہیں ہے کہ کسی شخص نے معاذ اللہ گستاخی کی ہو اور اس کو واصل جہنم کرنے میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ وہ اس کی سب سے بڑی شکست یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کا عاشق بن کے مرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس بہت بلند ہے، اور اتنا بلند ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں آیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا۔ دنیا پوری بھی حضور علیہ السلام کی شان میں اگر تنقید کرتی رہے، اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آتا۔ لیکن آپ کے ان اعمال کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے کریکٹر پہ، حضور علیہ السلام کے میسج پہ، حضور علیہ السلام دین کے میسج پہ ضرور سوال اٹھتا ہے۔ اس طرح کے جاہل لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہونا چاہیے، اس طرح کے جاہل لوگوں کی حرکتوں کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور پڑھا لکھا باشعور طبقہ جو مسلمانوں میں ہے وہ یقینی طور پہ اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم کرتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ دین میں جذبات کی اہمیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین میں جذبات کی اہمیت نہیں ہے، لیکن جذبات ہمیشہ قرآن اور سنت کی تعلیم کے نیچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں جی قرآن اور سنت کی تعلیم نہیں، جذبات تو جذبات ہوتے ہیں، عشق ہوتا ہے، تو پھر ہر مذہب، ہر دین، ہر فرقہ صحیح ہے، کیونکہ سب جذبات سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ بھی صحیح ہے جو بت پرستی کر رہا ہے، پھر وہ بھی صحیح ہے جو شرک کر رہا ہے، سب کے جذبات جڑے ہوئے ہیں اپنے مذہب کے ساتھ۔ لہٰذا دین کے اندر جذبات ہیں تو قرآن و سنت کی تعلیم اور رسول اللہ کی سیرت کے انڈر ہیں، اس سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے قول و فعل سے اسلام کو کہاں پہ نقصان پہنچ رہا ہے، ہم کون سی ایسی بات کر رہے ہیں یا کون سے ایسے عمل کر رہے ہیں جس سے دین کی امیج کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ جو کل واقعہ پیش آیا ہے سیالکوٹ میں، اس سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہم لوگوں کو، اور خاص طور سے پاکستان کی امیج تو پہلے سے ہی اس معاملے میں خراب ہے۔ پاکستان میں اس طرح کے بے شمار کیسز پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے یہ آگ پھیلائی گئی ہے، اور اس کے اندر ایک پرٹیکولر جماعت کا ہاتھ ہے، اور ان لوگوں نے لوگوں کو اتنا جذباتی کر رکھا ہے اس معاملے میں کہ لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہم کتنے دیندار ہیں، ہم دین کے احکام پہ پورے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔ ان کو بس اتنا پتہ ہے کہ گستاخ رسول کو ہم نے جو ہے وہ مارنا ہے۔ آپ سوچیں آپ اپنی نسلوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ نظریات پھیلائے اور جو آج ان کے حامی بنے پھرتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اگر غلطی سے ان کی نسلیں پڑھ لکھ گئیں تو ان کے بچوں نے دین چھوڑ دینا ہے، وہ اس طرح کے دین کو کبھی نہیں لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ الحاد اور اس طرح کی چیزوں کی طرف ہماری نوجوان نسل جو ہے جا رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات جب تک ہوتے رہیں گے، دین بدنام ہوتا رہے گا، مسلمانوں پہ انگش نمائی ہوتی رہے گی۔ پھر ہم روتے ہیں کہ ہماری اسلاموفوبیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب دنیا ہمارے لیے سازش کر رہی ہے۔
ہماری قوم کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوتاہیاں، اپنی گمراہیاں، اپنی ویکنیسز نظر نہیں آتی. ہمیں ہر معاملے میں لگتا ہے کہ کوئی سازش کر رہا ہے. آج پوری دنیا میں اسلاموفوبیا پھیلا ہوا ہے. لوگ اسلام پہ کوشچن کرتے ہیں، لوگ دین پہ کوشچن کرتے ہیں، لوگ دین کو ٹیررزم سے جوڑتے ہیں، لوگ مسلمز کو ٹیررزم سے جوڑتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلاموفوبیا پھیلایا بھی گیا ہے، اس میں میڈیا کا بھی رول ہے، 100 چیزیں ہیں. لیکن کیا ہماری بھی کوئی غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا پوری امت مسلمہ، ہر مسلمان پر، ہر پڑھے لکھے نوجوان پر، ہر باشعور مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اس طرح کے تمام واقعات، اس طرح کے تمام انسیڈنٹس کو ہم نے کنڈیم کرنا ہے. اور ان کو جب تک ہم کنڈیم نہیں کریں گے تب تک ہم جو ہے مقروض ہیں اپنے دین کے، کہ اس طرح کا سب کچھ ہمارے دین کے نام پہ ہوتا رہے اور ہم جو ہیں وہ خوشی سے جناب چپ ہو کے سائڈ پہ بیٹھے رہیں. جب بھی اس طرح کے واقعات ہوا کریں جو ہیومینٹی کے خلاف ہیں، جو انسانیت کے خلاف ہیں، جو ہیومن ویلیوز کے خلاف ہیں، جو ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں، اور کہیں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور خاص طور سے اگر کوئی مسلمان اس کے اندر ملوث ہے تو اس کو کنڈیم کریں اور ان لوگوں کی دلجوئی کریں، ان لوگوں کے ساتھ تعزیت کریں جو اس طرح کے دہشت گردانہ حملوں کا شکار ہوتے ہیں. میں بذات خود اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اس طرح کے آج تک جتنے انسیڈنٹ ہوئے جہاں پہ بلاسفیمی لا کے نام پر، ناموس رسالت کے نام پر لوگوں کو مارا گیا، یا اللہ کے نام پہ، یا رسول کے نام پہ، یا مذہب کے نام پہ مارا گیا، میں اس ہر انسیڈنٹ کو، اس ہر حادثے کو کنڈیم کرتا ہوں. آج سے پہلی جتنی تاریخ میں اس طرح کے حادثے ہوئے ہیں میں سب کو کنڈیم کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. اسلام کا یہ میسج نہیں ہے. اسلام کا میسج امن ہے، آشتی ہے، شانتی ہے، بھائی چارہ ہے، محبت ہے. اسی پہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.